الرحیم عبادت اور شہادت میں فرق یہ ہے کہ عبادت یہ ایک ذوق ہے، شہادت ایک نعمت ہے۔ عبادت ایک ذوق کا نام ہے، شہادت ایک نعمت کا نام ہے۔ سنیے شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں اسی منظر کی منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عبادت ہے شجر، عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا۔ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا، عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا۔ عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا، عبادت ہے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے، اور شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے۔ شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے، اور عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہو جانا۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہو جانا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہو جانا۔ شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہو جانا۔ تو صاحبان محترم مکرم، حضرت امام عالی مقام امام حسین نے کربلا میں وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پہ سواری کی، اگر حضور کی پشت پر سجدے کی حالت میں حضرت امام حسین حضور کی پشت پر یہ سوار ہوئے، سجدے کی تسبیحاں بڑھتی جا رہی ہے، 3 تسبیحاں، 5، 7، 9، 11، 13 کی آگے سی روایت میری نظروں سے نہیں گزری۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ سجدہ بھی میرا ہے، یہ عبادت بھی میری ہے، یہ حسین بھی میرا ہے۔ اور حضرت امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا کہ اگر آج میں نے نانا جی کی پشت پر سوار ہو کر نانا جان نے جتنی تسبیحاں پڑھی ہیں میں کربلا میں اتنے تن کو قربان کر دوں گا۔ آج فلسفہ شہادت امام عالی مقام امام حسین کیا ہے؟ ہم لوگ ذکر حسین سنتے ہیں لیکن فکر حسین سمجھتے نہیں ہیں کہ فکر حسین کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی سبیل لگا کر، دودھ کی سبیل لگا کر، لوگوں کو لنگر کھلا کر حسینی بن جانا۔ حسین ایسے نہیں، حسین جو ہے یہ ایک عبادت کا نام ہے، حسین ایک فلسفے کا نام ہے، حسین اس عظیم عظمت کے مینارہ نور کا نام ہے۔ آج ہم قالینوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ حسین ابن علی کا مقام ہے کہ جو 71 تن قربان کر کے، جو اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، بچوں کی لاشیں کاندھوں پر اٹھا کر تیر اور تلواروں کے سائے میں 22,000 یزیدیوں کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسین کہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان یہ کیا کرتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ یاد رکھو میں نے 22,000 میں سجدہ نہیں چھوڑا، تم 4 یاروں میں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، تم 4 یاروں میں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا لوگوں دیکھو تو صحیح، میں نے قرآن جو ہے وہ نیزے کی نوک پر پڑھا، اور تو الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، موبائلوں سے ہر چیز دیکھ لیتے ہو۔ لیکن اگر ہم قرآن سے محبت کرتے یا قرآن کو اچھی طرح ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھتے تو آج سویڈن والے یہ کچھ نہ کرتے جو کچھ ہو گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ حضرت امام زین العابدین جو اول سے لے کر آخر تک ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک، اور کربلا کے ان 10 دنوں میں جو انتہائی مشکل دن تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میری پھپھو سیدہ زینب کی تہجد بھی قضا نہیں، جن کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے۔ وہ آج کی عورتیں جو قیامت والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ زینب کی کنیزیں بن کر جنت میں جائیں گی، وہ کیسے جائیں گی؟ وہ آج نمازوں کے سجدے قضا کر دیتی ہیں، ڈراموں کی قسطیں دیکھتی ہیں۔ آج کا نوجوان حضرت علی اکبر کی معیت میں جنت میں کیسے جائے گا جو جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کرکٹ کا میچ نہیں چھوڑتا؟ وہ آج کل کے بزرگ جو ہیں
جو تاش کھیلتے ہیں اڈوں پر بیٹھ کر، طرح طرح کے بزرگ ہو گئے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی، وہ قیامت والے دن لشکر حسینی میں کس منہ سے جائیں گے؟ امام علی مقام امام حسین نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ لوگوں، جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر دین پر ایسی قربانی دینا جیسے میں نے قربانی دی ہے۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین یہ وہ تھے جو 72 کو بھی 10 محرم کی رات کو چراغ بند کر کے کہتے تھے جنہوں نے جانا ہے چلے۔ وہ یزید تھا، یہ حسین ہے۔ ارے حسین آج بھی حسین ہے، یزید مٹ گیا۔ ارے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مٹ گئے۔ سجن صاحب، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مٹ گئے کہ سر دے دیا حسین نے مگر بیعت نہیں کی۔ سر دے دیا حسین نے مگر بیعت نہیں کی۔ تو صاحبان محترم مکرم، آج کے جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں، آج فلسفہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ ایک کی زمین اتے اگدے نے دو رخ، کوئی امب بندا ہے کوئی بکین بندا ہے۔ کوئی امب بندا ہے کوئی بکین۔ بکین نم کو کہتے ہیں، آم بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، نم بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ کوئی امب بندا ہے کوئی بکین بندا ہے، کوئی زمانے لئی آر بندا ہے کوئی زندگی دا نصب العین بندا ہے۔ وہ تخت و تاج پر بیٹھ کر آر بنے رہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دین و شریعت کے لیے کبھی غازی علم و دین بازی لیتا رہا، کبھی غازی ممتاز حسین قادری لیتا رہا، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ تو اس لیے اکو زمین اتے اگدے نے دوویں رخ، کوئی امب بندا ہے کوئی بکین بندی ہے، کوئی زمانے لئی آر بندا ہے کوئی زندگی دا نصب العین بندا ہے۔ کوئی سر تو لے کے پیراں تک دکھ بندا ہے، کوئی سر تو لے کے پیراں تک چین بندا ہے۔ جیڑا تخت بچاوے وہ یزید بندا ہے، جیڑا دین بچاوے حسین بندا ہے۔ جیڑا تخت بچاوے وہ یزید بندا ہے، جیڑا دین بچاوے وہ حسین بندا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے سجدہ وہ کیا جو 1400 سال سے حسین کا سجدہ جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ حسین کا سجدہ کیا ہے؟ آج بھی جاری ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین کا جو سر ہے وہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو امام حسین کا جو دھڑ ہے وہ کربلا میں ہے، سر موصل کے بازار میں ہے، وہ پھر پریشان ہے۔ کٹا ہوا سر حسین بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ پھر اقبال نے کہا کہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو سر حسین سے خون کا ایک قطرہ ابن زیاد کے کپڑوں پر پڑا، کپڑوں کو کراس کر گیا۔ اس کی ران پر پڑا، ران کو کراس کر گیا۔ اس کے تخت پر پڑا، تخت کو کراس کر گیا۔ نیچے زمین پر پڑا، زمین کو کراس کر گیا۔ ارے امام علی مقام امام حسین کے خون کا ایک قطرہ اپنا راستہ نہیں بدل سکتا تو پورا حسین اپنا راستہ کیسے بدل سکتا؟ پورا حسین اپنا راستہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اور شاہ حسین جیا کوئی صابر نہیں تے نہیں ہو عباس جیا کوئی غازی۔ شاہ حسین جیا کوئی صابر نہیں تے نہیں ہو عباس جیا کوئی غازی۔ جس نے اصغر و اکبر دے کے رب نو کر لیا راضی، جس نے اصغر و اکبر دے کے رب نو کر لیا راضی۔ وہ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے۔ حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ دوزخ نے کہا کہ میرے سینے میں شاداد بھی ہے، حمان بھی ہے، فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ تو جنت نے کہا کہ بادشاہ سارے تیرے سینے میں ہوں گے، شہزادے میرے دامن میں ہوں گے۔ بادشاہ سارے آتے رہے لیکن شہزادے اس دنیا میں دو آئے، ایک حسن بنا ایک حسین بنا۔ یہ حسن اور حسین یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور انہوں نے وہ کام کر دیا کہ ہم لوگ 10 دن حضرت امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، ہم ہر روز ہی ذکر حسین کرتے ہیں۔ ہم جب ہماری تو عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک ذکر حسین نہ کرے۔ اللہ رب العزت ذکر حسین کی برکت سے ہمارے آج کی جو ملت کے نوجوان ہیں ان کو ذکر حسین اور فکر حسین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں سیرت سیدہ کائنات
وہ پڑھنے کی اور سیرت سیدہ ثانیہ زہرا پڑھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت بخش. شعور عظمت کرب و بلا، شعور عظمت کرب و بلا، شعور عظمت کرب و